اتنا بڑا برنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتا, نہ سنت کا پتا, نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے, نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتا ہے, نہ انہیں حج کے مسائل پتا ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات, ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں, وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ لم آنے والا ہے, اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے, کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز سے. کہانیاں بند کرو, جھوٹ. اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے. یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ, تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر. اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آگے آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتا ہوں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ مل کر میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا جی تھی لے آ سکتے ہو تو لے. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا. پھر کون سی آئے گی حدیدہ. پھر کون سی آئے گی عدن. پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا برنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتا, نہ سنت کا پتا, نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے, نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتا ہے, نہ انہیں حج کے مسائل پتا ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات, ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں, وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ لم آنے والا ہے, اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے, کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز سے. وہ کوئی نہیں پہنچا, کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا, پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں, سینکڑوں بیڑے آپ جا کے ڈھونڈے, یعنی نیکی کی تھی الٹا مصیبت ہی پا چڑھا. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں, یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یہ نا جہاز تو اڈگل بنیا تھے کوئی نہیں. ہاں, نہ تم سے سٹیم انجن بنا, نہ تم سے ہوائی جہاز بنا. پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے, ٹھیک ہے, کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ ارامکو کمپنی جو امریکہ کی, انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے, نبی الاسلام پاس سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو, بعد میں بابے جو اڑیں گے. او بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا, اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ بھی نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں اڑ سکتے تھے بےچارے, اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں.
اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں. اگلے دنوں وہ باپا جانی کی ایک ویڈیو، اس کے اوپر ان کے جو سینکڑوں ہزاروں مریدین سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ایک مفتی تھے دعوت اسلامی کے، تو وہ فوت ہو گئے. ان کی قبر کے اوپر ایک مدنی قافلہ حاضری کے لیے گیا، تو کہتے ہیں اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور زور کی نماز تھی. مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے. باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اندازہ کرو، اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. زور کی نماز میں تو قرات اونچی ہوتی ہی نہیں ہے، کہانی ہے، کوئی آواز نہیں سی آ رہی قبر کے اندر سے یا باہر سے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں، قبر تو بہت دور کی چیز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو، نبی علیہ السلام کی خدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے. بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا. لیکن نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر کوئی چادر نظر نہیں آئی. ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے جی قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے، کوڑ مارے اور نماز زور کی، اور کہہ رہے کہ رات کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی. زور میں تو آہستہ آواز سے ہوتی ہے. کوئی جھوٹ کرنا تھا تو مغرب عشاء کا ذکر کرتا ہے، لیکن وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا، اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے. چھوڑی نہ ہو تب بھی ہم پکڑ لیتے ہیں، جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی. تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے. اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا، یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورت ہے، لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا، ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے جی آخرت کا بتا دینا، اور چھڑ دو آخرت 10 دن دینے. یہ دیکھ کے نا، دیکھ کے میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے، سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں. اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا، یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے، اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے. اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے، کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ. اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا. کہانیاں کرانیاں بند کرو، جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو